بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 أو 69 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے پاکی صفائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس سلسلے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگان محترم، اسلام نے انسان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے ظاہری اور باطنی پاکی صفائی پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک انسان کو اور بالخصوص ایک مسلمان کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے کتنا پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، کس قدر اپنے آپ کو اور اپنے سے متعلق تمام چیزوں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اسلام میں اس کی واضح تعلیمات ہیں۔ واضح طریقے سے اللہ نے اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی بہترین تعلیمات سے نوازا ہے۔ یوں تو اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر قوم میں پاکی کا سبق دیا گیا۔ پاکی کا مطلب صفائی۔ ہر قوم صاف ستھرائی کو پسند کرتی ہے، چاہتی ہے، اس کا سبق دیتی ہے، لوگوں کو ترغیب دلاتی ہے کہ صاف رہنا چاہیے۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں ہمیں صفائی کی تو تعلیم ملتی ہے، لیکن پاکی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ دو لفظ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ پاکی اور صفائی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ عربی میں بھی ان کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ الطہارۃ، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے پاکی، اور سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر اس کا خلاصہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم یا آپ کے کپڑے ایسی ناپاکی سے پاک ہوں جن کے ہوتے ہوئے آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔
مثال کے طور پر اب ہم سب الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے بدن پاک صاف کر کے کپڑے پاک صاف پہن کر آئے ہیں. سب کے کپڑے صاف تو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کس کے کپڑے ناپاک ہیں وہ ہم نہیں بتا سکتے. آپ راستے میں آ رہے تھے، بیل کا پیشاب ہو رہا تھا، اس کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر اڑ گئے. آپ راستے سے آ رہے مسجد تک پہنچے، ہوائیں لگیں آپ کے کپڑے کو، دھوپ لگی، پیشاب کے چھینٹے تو سوکھ گئے، نظر نہیں آ رہے، آپ کے کپڑے بالکل صاف ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے آپ کے کپڑے ناپاک ہیں. کپڑا صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے. یہ دو چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. آج اسی مضمون کو مجھے سمجھانا. ایک پاکی ہے، ایک صفائی ہے. عربی میں پاکی کو طہارت کہتے ہیں، اردو میں اسے پاکی کہتے ہیں. پاکی کا مطلب پیشاب، پاخانہ یا اور کوئی نجس چیز جس کے لگ جانے سے ہماری نماز نہ ہوتی ہو، ہم ناپاک ہو جاتے ہوں، اسے کہتے ہیں پاکی. اس سے پاک رہنا ہمارے بدن کا، کپڑوں کا ضروری ہے. اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، وہ اس پاکی کی تعلیمات ہمیں نہیں دیتے. کوئی مذہب بھی اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ پیشاب سے بچو. غیروں کا آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ ہاتھ میں پیشاب لیتے ہیں، پیتے ہیں، اسے سروں پہ لگاتے ہیں، تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں. ان کے یہاں یہ ناپاکی نہیں ہے، اسلام اسے حرام کہتا ہے، یہ ناجائز ہے. قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب قبر میں اسی شخص کو ہوگا جو پیشاب سے نہیں بچتا، چاہے وہ جانوروں کا ہو، چاہے وہ اپنا پیشاب ہو. حدیث مبارکہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ ان عامۃ عذاب القبر منہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہوا عن البول، پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر میں سب سے زیادہ عذاب پیشاب کی وجہ سے ہو. اسلام تو اس کی تعلیمات دے رہا ہے، اس سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے نزدیک یہ ناپاکی نہیں ہے، اسے ناپاکی نہیں سمجھتے. اسلام اس کا بھی حکم دیتا ہے کہ اس سے بھی تمہیں پاک رہنا. اور دوسری طرف ہے صفائی. صفائی اسے عربی میں نظافتن کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے صفائی کہتے ہیں. صفائی کا مطلب ہم میں سے ہر ایک اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، کپڑے بالکل پاک ہیں، صاف نظر آ رہے ہیں، بدن ہمارا صاف نظر آ رہا ہے، چہرہ صاف نظر آ رہا ہے. کیوں؟ سب غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر آئے. تو صفائی تو ہے، اس کی تقریباً ہر مذہب، ہر قوم تعلیم دیتی ہے. یہ صرف ظاہری صفائی ہے، لیکن اسلام اس سے آگے بڑھ کر پاکی کا بھی حکم دیتا ہے کہ تمہارے اندر صفائی بھی ہونی چاہیے، پاکی بھی ہونی چاہیے. دونوں کی تعلیم دینے والا دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے مذہب اسلام. دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ دیکھ لیں ظاہر میں تو وہ آپ کو بڑے اچھے نظر آئیں گے، بہت صاف نظر آئیں گے، لیکن وہ پاک نہیں ہیں. وہ پیشاب کرتے ہیں، پانی نہیں لیتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، پیشاب کے قطرے ان کے کپڑوں پر اڑ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، اس کا ان کو کوئی مطلب نہیں. وہ صاف تو ہیں دیکھنے میں، بہترین قیمتی کپڑے، قیمتی جوتے پہنے ہوئے ہیں، قیمتی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، قیمتی سواریاں استعمال کر رہے ہیں، صاف تو ہیں لیکن پاک نہیں ہیں، بالکل ناپاک. اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ پاکی کا بھی تمہارے اندر اہتمام ہونا چاہیے. قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی اسی پاکی پر، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا،
کہ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں۔ صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان کی تعریف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا انصار کو کہ تمہاری تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، تم پاکی کا کتنا اہتمام کرتے ہو، کیا کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا چونکہ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، پانی بہت کم تھا، عرب میں آپ لوگوں کو معلوم ہے پانی کی بہت قلت تھی، اب تھوڑی سی فراوانی ہوئی ہے پانی کی۔ پہلے تو پانی بہت قلیل مقدار میں پایا جاتا تھا، میلوں کئی کلومیٹر جانا پڑتا تھا پانی کے لیے۔ تو اس طور پر پاکی کے لیے عام طور پر مٹی کے ڈھیلے استعمال ہوتے تھے، اور اس سے بھی آدمی اگر اپنی پاکی لے لے تو وہ پاک سمجھا جائے گا، چاہے آپ پیشاب کریں یا آپ بڑا پیشاب یعنی پاخانہ کریں اور مٹی کا ڈیلا استعمال کریں تو اسلام میں اسے بھی پاکی کہا جائے۔ لیکن یہ جو انصار تھے وہ دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے، مٹی کے ڈیلے بھی استعمال کرتے تھے اور اس کے اوپر پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اسلام سمجھتے ہیں، پاکی کو اسلام نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پاکی تو تمہارا آدھا ایمان ہے۔ تم اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی چیزوں کو پاک رکھ رہے ہو تو تمہارا آدھا ایمان ہے وہ۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہماری، نہ بچوں کے سلسلے میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ خود ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اپنی عورتوں کو اس کا اہتمام کراتے ہیں پاکی کے بارے میں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں تمہارا آدھا ایمان ہے یہ پاکی، اس کی طرف تمہاری ذرہ بھی توجہ نہیں ہے تو تمہارا آدھا ایمان تو چلا گیا، ناقص ہو گیا۔ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہو، وہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان تو پاکی میں ہے، تمہارے پاس تو پاکی ہے ہی نہیں، تم ذرا بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے ہو۔ ایسے ایسے لباس مغربی تہذیب ان کی پھیلائی ہوئی ہے کہ آج مسلمان اس کے دلدادہ ہیں اور ایسے ہی لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ اب ان لباس میں ایک مسلمان اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو کیسے پاک رکھ سکتا ہے آپ بتائیں؟ جسے آپ جینس پینٹ کہتے ہیں، ایسے ٹائٹ قسم کے لباس ہیں، آپ اس میں پاک کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کا بدن پاک رہے گا؟ آپ کے کپڑے پاک رہیں گے؟ آپ بیٹھ کر استنجا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، لا محالہ مجبوراً کھڑے ہو کر استنجا کرنا پڑے گا۔ کھڑے ہو کر آپ استنجا کریں گے تو باقاعدہ اس کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر بھی اڑیں گے، اپنے جسم پر بھی لگیں گے۔ اب کہاں تک چھینٹوں کو آپ صاف کریں گے، پاک کریں گے؟ لا محالہ اسی ناپاکی کی حالت میں آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں، کیونکہ آپ ناپاک ہیں۔ کہاں سے آپ کا وضو ہوگا؟ کہاں سے آپ کی نماز قبول ہوگی؟ کہاں سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، سڑکوں پہ جا رہے ہیں، گندگیاں پڑی ہوئی ہیں، اڑ رہی ہیں اور اپنے جسم پر، کپڑوں پر لگ رہی ہیں، کوئی اہتمام نہیں، ذرا بھی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ گھر میں خود بچوں کو پاکی کا ہم اہتمام نہیں کراتے، بچے استنجا جا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے تو پیدائش سے پاکی کا حکم دیا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام نے کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے غسل کراؤ اسے۔ یہ گندے خون میں لت پت ہو کر باہر نکلا ہے، دنیا میں اس کا وجود گندگی کے ساتھ ہوا ہے، پہلے سے غسل کراؤ۔ اسلام کی تعلیمات تو دیکھیں، بچہ آ رہا ہے، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اسے پاک کرو۔
اسلام نے کہاں تک پاکی کا خیال رکھا؟ اسے پاک کرو سب سے پہلے. اور بچپن سے بالغ ہونے تک اس کی پاکی کی ذمہ داری والدین پر ہے. والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ پاک رہے، وہ کبھی ناپاک نہ ہو. وہ استنجا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو ہم خود کراتے ہیں استنجا. تھوڑا سا بڑا ہو جاتا، 6 سال 7 سال کا عمر کا ہو جاتا ہے، لڑکا یا لڑکی ہو جاتی ہے، تو ہم خود ان کو بھیج دیتے ہیں استنجے کے لیے. وقتاً فوقتاً دیکھنا چاہیے کہ وہ استنجا کیسا کر رہے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ استنجے کا طریقہ کیسے ہے. اس کے بعد پاکی کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پاکی لینی چاہیے. بچے ان کو کیا پتا ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بالغ ہونے تک والدین کی ذمہ داری ہے پاکی صفائی کا اہتمام کرانا بچوں سے. اب بچے خود بھی ناپاک ہو رہے ہیں، انہی ناپاکی کی حالت میں آ رہے ہیں، ہمارے بستر کھندل رہے ہیں، ہمارے کپڑوں میں لگ رہے ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم اسی ناپاکی کے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. مرد پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں. کس کی ذمہ داری ہے بچوں کو پاک رکھنے کی؟ یہ تو والدین کی ذمہ داری تھی. دنیا کے خرافات تو لا کے دے رہے ہیں، وہ ذمہ داری تو ہم نے سمجھی ہے. جو چیز کھانے کی مانگی لا کر دے دی، جو چیز پینے کی مانگی لا کر دے دی، جو چیز کھیلنے کی مانگی لا کر دے دی. سب خرافات لا کے دے رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز بچے کی پاکی کا اہتمام کرانا والدین کی ذمہ داری تھی، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں. وہ خود ناپاک ہو رہا ہے، ماں باپ کو ناپاک کر رہا ہے. یہ اشارے دے رہا ہوں میں، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی توجہ بھی اس طرف نہیں گئی ہوگی کہ ہمارے بچے خود ناپاک ہو رہے ہیں اور ہمیں آ کے ناپاک کر رہے ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں. اس سے بچہ جب ٹھیک طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرے گا تو وہ ماں سے بھی آ کر چمٹے گا، باپ سے بھی آ کر چمٹے گا، اس کی ناپاکی ہمارے کپڑوں میں لگے گی، تو ہماری نمازیں کہاں سے ہوگی؟ یہ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ پاکی کا اہتمام بچہ ہو یا بچی ہم کرائیں، بچپن ہی سے بتائیں. بچے ہیں، سیانے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اسلام نے تعلیم دی، اس کی اہمیت بتائی کہ پاکی تمہارا آدھا ایمان ہے. اپنے آدھا ایمان کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، ورنہ خبر میں سب سے خطرناک عذاب اسی وجہ سے ہوگا، ناپاکی کی وجہ سے. چاہے وہ اپنا پیشاب ہو یا جانوروں کا پیشاب ہو، کسی کا بھی ہو، ناپاکی جسم پہ لگی ہے، قیامت میں خبر میں سب سے خطرناک عذاب اسی کی وجہ سے ہوگا. مسجدوں میں ہم آتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کو پاک اور صاف رکھنا بھی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے خدام کو رکھے ہیں، خادمین کو رکھے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہم کیا جانیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہم مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں کے استنجے خانے بیت الخلاء ہم استعمال کر رہے ہیں، مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، یہاں سے فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو یہاں کی پاکی صفائی کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کے خدام ہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی. جو مسجد کو صاف رکھے گا، مسجد کے تنکے، کنکری اور اسی طرح مٹی وغیرہ کو اٹھا کر صاف کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرے. کتنی بڑی فضیلت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں، ہمارا خیال بھی نہیں جاتا. آپ چل رہے ہیں، آپ کو راستے میں کنکرا نظر آ گیا، پیپر کا ٹکڑا نظر آ گیا، یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی نظر آ گئی، آپ نے اسے اٹھا لیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا، تو آپ نے صاف کر دیا، آپ کو ثواب ملا. جنت میں آپ کے لیے ایک محل تیار ہو گیا. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اس پر کتنا بڑا ثواب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. یہ فلاں کمیٹی کی ذمہ داری ہے، خادمین کی ذمہ داری ہے، مؤذن کی ذمہ داری نہیں. وہ تو خدمت کی نیت سے یہاں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو ثواب مل رہا ہے، ہمیں بھی تو ثواب ملنا چاہیے. ہم بھی تو محتاج ہیں.
کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہو، جنت میں ہمارے لیے بھی محل تیار ہو، ہم کیا محتاج نہیں ہیں اس کے؟ تو ہم خود آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیں جو مسجد کے خدام ہیں۔ روزانہ کم از کم 5-10 منٹ، کتنے نوجوان ہیں خرافات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا وقت خواہ ضائع کرتے ہیں۔ دن میں طے کر لیں کہ 10 منٹ روزانہ مسجد کی صفائی کے لیے میں دوں گا، آ کر مسجد کے خادم جو صفائی کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، ہاتھ بڑھائیں، اس نیت سے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، اللہ میرے گناہوں کو زائل کرے گا، ہم مسجد کو صاف کریں گے، اللہ ہماری زندگیوں کو پاک و صاف کرے گا۔ جمعہ کا دن ایک بڑا کام ہوتا ہے، صفائی کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن چند نوجوان، 5 سے 10 نوجوان یہ طے کر لیں کہ ہر جمعہ ہم آئیں گے اور مسجد کے خدام کو ساتھ دیں گے، مسجد کی صفائی ہم خود کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور مسجد کے جو استنجے خانے ہیں، بیت الخلاء ہیں، اسے تو مسلمان پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اتنا گندا کرتے ہیں، اتنا گندا کرتے ہیں۔ غیروں کے یہاں جا کر دیکھو، چاہے وہ ہوٹل ہو، چاہے وہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو، غیروں کے یہاں صفائی ملتی ہے، لیکن اسلام جو سب سے بڑھ کر پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اسی کے یہاں سب سے زیادہ گندگی ملتی ہے۔ آج تو یہ ناپاکی اور گندگی مسلمانوں کے ساتھ جزء لا ینفک کی طرح جڑ چکی ہے۔ گندگی کا نام لیتے ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جتنے بھی ہمارے مسلم ایریا ہے، جتنے بھی مسلم محلے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، گلیوں کا حال دیکھ لیں، ان کے گھروں کا حال دیکھیں، ان کے بچوں کا حال دیکھیں، ان کے کپڑوں کو دیکھیں، کھلم کھلا نظر آئے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گندگی، ناپاکی کھلے طور پر چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہوگی کہ ہمیں پاک کرو، ہمیں صاف کرو۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ غیر تو مسلمانوں کا نام سنتے ہی، مسلمانوں کے محلے کا نام سنتے کوسوں دور بھاگتے ہیں، کوئی پسند ہی نہیں کرتا ہمارے ساتھ رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تو ناپاکی کو کہتے ہیں، ان کے ہاں صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، یہ لیبل لگ چکا ہے ہمارے اوپر۔ کوئی ایک محلہ آپ بتا دیں مسلمانوں کا، خود ہمارے بنگلور شہر میں جتنے مسلم ایریے ہیں، جتنے مسلم محل ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہر جگہ گندگی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا، جو خطبے میں نے حدیث پڑھی، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 77 شعبے ہیں یا 67 شعبے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا شعبہ، ایمان کا سب سے بڑا حصہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا حصہ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، اور ایمان کے شعبوں میں سب سے کم تر شعبہ، یعنی ایمان کا یہ بھی ایک حصہ ہے، کیا ہے؟ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پتھر پڑا ہوا ہے تو ہم نے ہٹا کے رکھ دیا، سمجھتے ہیں کہ میں نے ہٹا دیا، مجھے ثواب مل گیا۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا صرف ہم یہی مطلب سمجھتے ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق کا مفہوم بہت وسیع ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا مطلب بہت بڑا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہمارا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں، آپ اندازہ لگائیں، اس دور میں آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، ایسی گاڑیاں نہیں تھی، ایسی عمارتیں نہیں تھی، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک قانون جاری کیا تھا کہ ہر گلی 7 ہاتھ چوڑی ہوگی، یہ جو ہمارا ہاتھ ہے نا 7 ہاتھ چوڑی ہوگی، تقریباً 10 سے 12 فٹ چوڑی ہونی چاہیے۔
ہر گلی، اندازہ بتایا کہ ہر گلی اتنی چوڑی ہونی چاہیے. کب کی بات بتا رہا ہوں؟ 1500 سال، 1500 سال پہلے، جب آبادی بھی نہیں تھی. آج جو مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ پورا مدینہ اس میں آ گیا ہے، کیونکہ جنت البقیع تو مدینے سے، مسجد نبوی سے لگا ہوا ہے. اور قبرستان کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو گاؤں کے، دیہات کے، شہروں کے باہر بنایا جاتا. وہ جنت البقیع تو باہر تھا مدینے کی، وہ تو آج مسجد سے لگا ہوا ہے. پورا مدینہ تو اس کے اندر آ گیا تھا. اتنی چھوٹی سی آبادی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ضابطہ بتا رہے پورے مدینے کی گلیوں کے بارے میں. ہائی وے روڈ کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں. گلیاں کتنی چوڑی ہونی چاہیے؟ 7 ہاتھ چوڑی، 10 سے 12 فٹ چوڑی ہونی چاہیے گلیاں، کیونکہ اس میں ہر ایک کا حق ہے جانے والے کا. اور آج ہم اپنی گلیاں دیکھو، لوگ جو زمین ہوتی ہے اپنی زمین سے آگے بڑھ کر عمارتیں لے آتے ہیں، نیچے سے لاتے ہیں. قانون کی طرف سے مار پڑتی ہے تو نیچے کا حصہ چھوڑ کے اوپر سے لا کے لگا دیتے ہیں. یہ یہاں سے لا کے لگا رہا ہے، یہاں سے لگا، ساری دھوپ چھاں سب ختم، پورا ماحول بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو حدیث میں فرمایا گیا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے. ہم اس سے محروم ہیں، کیونکہ ہم پورے راستوں کو تنگ کر رہے ہیں. یا تو اوپر سے تنگ کر رہے ہیں، بہت سارے تو نیچے سے تنگ کرتے ہیں. اپنے گھروں کے سامنے گاڑیوں والوں کو جگہ دے دیتے، پیسے لے کر جگہ دیتے ہیں. اب گاڑیاں والے، ٹھیلے والے لا کر ان کے گھروں کے سامنے لا کر گاڑیاں لگا رہے. کس کی جگہ ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ ایک تو آپ روپیہ لے کر دے رہے ہیں، وہ ناجائز ہے. اور دوسرا حصہ کس کا ہے؟ وہ عام پبلک کی جگہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کے گھر کے سامنے ہونے کی وجہ سے. یہ جائز نہیں. آپ گلی کو تنگ کر رہے ہیں. وہ گاڑی کھڑا ہے گا، راستے میں چلنے پھرنے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. آپ راستے کو تنگ کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ کا ایمان کا ایک حصہ ضائع ہو گیا. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی داخل ہے. آج کے اس دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، یہ جو گاڑیاں گزر رہی ہیں، سواریاں اتنی عام ہو چکی ہے، پبلک اتنی زیادہ ہو چکی ہے، تو 30 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ایک ایک گلی میں. اور گلیوں میں گندگیاں باہر ہیں، بچوں کو بٹھا کر وہیں استنجے کراتے ہیں، اپنے گھر کی گندگیاں باہر سڑکوں پہ ڈالتے ہیں. گھروں کی صفائی ہو رہی ہے تو اب اس کا جو پرنالہ ہوتا ہے، گندگی گرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، وہ کہاں ڈالتے ہیں؟ وہ گلی میں سیدھے چھوڑتے ہیں. ہمارا گھر صاف رہے، پوری گلیاں گندی ہو جائیں، لوگ گندے ہو جائیں، ان کے مکانات گندے ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم صاف رہیں، بس یہ کافی ہے. اسلام کہتا ہے تمہارا ایمان کا ایک حصہ ضائع ہو چکا ہے. تم یہ جو گندگیاں اپنی گلی میں چھوڑ رہے ہو، گلیوں کو ناپاک کر رہے ہو، گندا کر رہے ہو، تمہارا ایمان کا ایک حصہ ضائع ہو گیا. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. تم 5 وقتہ نمازی ہو، حج پہ حج کر رہے ہو، لیکن تمہارا ایمان ناقص ہے. اسلام میں ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. سب سے بڑھ کر اسلام یہ پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، مسجد کا ہر حصہ پاک صاف رکھنا ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور خاص طور پر یہ جو مسجد کے استنجے خانے، ٹوائلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہمارے نوجوان، اللہ ہی ان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. باقاعدہ آج کل تو مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں گندگی نہ ڈالیں، ان کو گندا نہ کریں. تو باقاعدہ وہ پڑھ کر گندگی کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں جگہوں. پتہ نہیں انہوں نے کن اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، کس لینگویج کو انہوں نے پڑھا ہے. وہ باقاعدہ جہاں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اسی جگہ زیادہ گندگی کی جاتی ہے. اللہ کا گھر ہے، استنجا خانہ ہے، ٹوائلٹ ہے، لیکن اللہ کے گھر سے تو جڑا ہوا ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے گھر سے ہے اس کی نسبت. اپنے گھر سے زیادہ پاک صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم آتے ہیں دھڑلے سے اتنا گندا کر کے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو وہاں جانے سے بھی گھن محسوس ہوتی. حالانکہ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ مسجد کا کوئی بھی استنجا خانہ، بیت الخلاء اگر گندا ہے تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خود آگے بڑھ کر اسے صاف کریں، یہ نہیں کہ اسے گندا کریں. گندا ہو تو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری گنگا تو الٹی بہتی ہے، جو پاک ہوتے اسے اور گندا کر کے جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہے دھونے والے آ کر دھو لیں گے، صفائی کر لیں گے. کس کا جانے کا؟
آج مسلمانوں کی زندگیاں ہم دیکھیں، ان کا جائزہ لیں تو ہر جگہ گندگی ملتی ہے، پاکی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں۔ گھروں میں دیکھیں ہم، کھانے کا دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، کوئی مہمان آتا ہے اس کے سامنے دسترخوان کھولا جاتا ہے تو گندی بدبو اٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے دن ہو جاتے ہیں دسترخوان صاف کیے ہوئے۔ اسی لیے کہا گیا دسترخوان سفید ہونا چاہیے۔ دسترخوان اگر تمہارا سفید ہوگا تو 2-3 دن میں آپ دسترخوان کو صاف کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گندگی کھلم کھلا نظر آئے گی۔ تم اگر پکے کلر کے دسترخوان لوگے تو 1 ہفتہ ہو جائے گا، دھونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دسترخوان اپنا سفید رکھا کرو، 2-3 دن میں تمہیں گندگی نظر آئے گی تو بالکل صفائی ہوتی رہے گی۔ اپنے گھر کے بستر ہو، اپنے گھر کی دوسری چیزیں ہوں، اپنی گاڑیاں ہوں، اپنے استعمال کی جتنی چیزیں، ہر چیز کو پاک صاف رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اور باقاعدہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ کہاں تک اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تالاب اور دریا میں بھی اگر تم غسل کر رہے ہو تو وہاں بھی پیشاب نہ کرو، حالانکہ وہ بہتا ہوا پانی ہے، بہہ کے چلا جائے گا، لیکن نہیں، وہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے، وہ غسل کی جگہ ہے۔ لوگ آتے ہیں بہت سے وہاں غسل کرتے ہیں، بعض لوگ اس پانی کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض غریب حضرات تو اسے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور آپ اس جگہ پر گندگی کر رہے ہیں۔ اسلام نے یہاں تک منع کیا کہ تالاب میں بھی اگر تم غسل کے لیے جا رہے ہو یا دریا میں بھی غسل کے لیے جا رہے ہو تو وہاں بھی استنجا مت کرو، کیونکہ وہ پانی استعمال کیا جاتا ہے، لوگ اسے استعمال میں لاتے ہیں، خواہ غسل کے لیے ہو یا کپڑے دھونے کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے لاتے ہیں۔ پاکی صفائی کا تو اتنا اہتمام کیا ہے اسلام نے۔ آج ہماری عبادتوں میں جو جان نہیں ہے اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم میں پاکی صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ پاکی صفائی کا تو بہت اثر پڑتا ہے، ہمارے ظاہر پر بھی پڑتا ہے، باطن پر بھی پڑتا ہے۔ اگر پاکی کا اہتمام نہیں ہوگا تو جیسا کہ میں نے مثال دے کر سمجھایا، اگر ہم ناپاک رہیں گے، ہمارے کپڑے ناپاک رہیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ نماز میں وہ خشوع خضوع کہاں سے آئے گا؟ وضو ہی نہیں ہو رہا ہمارا تو نماز میں خشوع خضوع کہاں سے آئے گا؟ تو اسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا، بڑی تاکید کی کہ خود بھی پاک صاف رہو اور اپنے پورے ماحول کو پاک صاف رکھو۔ یہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک رکھنا ہے اور باطنی طور پر بھی پاک رکھنا ہے۔ اور پاک اور صاف دونوں کا مفہوم میں نے شروع میں سمجھا دیا تھا۔ ہم میں سے بہت سے جو تعلیم یافتہ ہیں، جو بڑے مالدار کہلاتے ہیں، الحمدللہ صاف رہنے کا تو اہتمام ہے ان میں، لیکن پاکی کا اہتمام نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں وہ صرف صاف ہیں، پاک نہیں ہیں۔ اسلام دونوں کی تعلیم دیتا ہے، تم صاف بھی رہو، پاک بھی رہو۔ ہر نجاست سے تمہیں پاک رہنا ضروری ہے، ورنہ تمہاری عبادتیں مقبول نہیں ہوں گی۔ اسی کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، یہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو زیادہ توبہ کرتے ہیں ان کو بھی پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور زیادہ پاک صاف رہتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے۔ جو ہر وقت پاکی کا خیال رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، اے انسان،
اے مسلمان، جب تم مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کا رخ کرو تو اپنی زینت کو اختیار کرو، پاک صاف کپڑے اور پاک صاف بدن کے ساتھ مسجدوں میں آیا کرو۔ ایسے نہیں کہ جیسے چاہے ویسے حالت میں ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ شروع دور میں مسجد نبوی کا جو شروع دور تھا اسلام کا، اس وقت جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا، سنت نہیں، سنت سے بڑھ کر واجب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع وقت میں مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، آج تو بہت توسیع کر دی گئی اس کی، بہت چھوٹی تھی مسجد نبوی، اور یہ جو اونچائی ہائٹ وہ بھی بہت چھوٹا تھا، اور اوپر کھجور کے تنے کا چھپر لگا ہوا تھا، اس میں سے تھوڑے تھوڑے سوراخ تھے، وہاں سے دھوپ بھی پڑتی تھی، اور صحابہ دیہاتوں سے، گاؤں سے کھیتی باڑی وغیرہ کر کے وہ وہاں سے بھی آتے تھے جمعہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے لیے، نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس دور میں جو کپڑے عام طور پر جو لوگ استعمال کرتے تھے وہ بہت موٹے ہوتے تھے، اور موٹے کپڑوں میں بہت جلد بدبو آ جاتی ہے۔ آج کل کی طرح نفیس اور باریک کپڑوں کا رواج عام نہیں تھا اس دور میں، بعد میں چلتے چلتے وہ رواج ہوا، وہ چونکہ قیمتی کپڑے ہوتے تھے۔ تو صحابہ جب مسجد میں آتے تھے، مسجد ایک تو چھوٹی ہے، چھت بھی اونچی نہیں ہے، بہت نیچے کو ہے، تو اب جب مجمع زیادہ ہوتا تھا، کپڑے بھی موٹے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کر کے براہ راست مسجد میں آ رہا ہے تو اس سے ایک تعفن پھیل جاتی تھی، بدبو پھیل جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن جب مسجد آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو، پاک صاف کپڑے پہن کر آیا کرو۔ یہ شروع دور میں واجب تھا۔ اس کے بعد جب وسعت ہو گئی، صحابہ کو بھی کچھ خوشحالی نصیب ہو گئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تو نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی حکم دیا کہ مسجد کو آؤ تو پاک صاف ہو، بدن بھی پاک ہو، تمہارے کپڑے بھی پاک ہو، تمہارا ہر جز پاک صاف ہونا چاہیے۔ گندے حالت میں مت آؤ، کیونکہ دوسروں کو اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ تم گندے کپڑے پہن کر، تمہارے جسم سے پسینے کی بدبو پھیل رہی ہے، اس حالت میں آ کر تم صف میں کھڑے ہوئے ہو تو سب کی توجہ تمہاری طرف جائے گی، نماز میں کیا رہے گی توجہ؟ سب کی نمازیں خراب ہوگی تمہاری ایک آدمی کی وجہ سے۔ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، دعوتوں پر جاتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، غسل کر کے عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا کر استعمال کر کے جاتے ہیں۔ یہ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، اس کے مکان میں آ رہے اور گندے کپڑے پہن کر، گندے بدن سے اور گندی گندی بدبو لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، اب اسی حالت میں مسجد میں آ رہے ہیں۔ مسجد تو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، تمہارے داخل ہوتے ہی وہ رحمت کے فرشتے مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں، بد دعا دیتے ہوئے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بدبو پسند نہیں آتی، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ تو پاک صاف ہے، وہ نور سے پیدا ہوئی مخلوق ہے، وہ اس گندگی کو کیسے برداشت کرے گی؟ جو اس کے عادی ہیں، پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ان عادتوں کو چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑ پا رہے تو کم از کم نماز کے اوقات میں ان افعال سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں، گھٹکے کے عادی ہیں، اپنے منہ، جن کے منہ گندے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو حدیث میں فرمایا گیا پیاز لہسن وغیرہ استعمال کر کے بھی مسجد میں مت آیا کرو، اس لیے کہ منہ میں گندی بو ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچے گی، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ پاکی صفائی میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہمارے کپڑے بھی پاک ہو، ہمارا منہ بھی پاک ہو، ہر جز پاک صاف ہو۔ اس حالت میں اللہ کے گھر میں پورے اہتمام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ آ کر نماز پڑھے، پھر دیکھو ہماری نماز میں کیا نورانیت ہوگی، پھر نماز میں وہ خشوع خضوع بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ تو غرض بزرگان محترم،
اسلام نے پاکی صفائی کا بڑا اہتمام کرایا ہے اور بہت سے موقعوں پر مختلف طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ خود بھی اپنے بدن کو پاک صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کے اطراف پورے ماحول کو بھی پاک صاف رکھنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اس کی شروعات خود ہم اپنی ذات سے کریں گے۔ ہمارا محلہ تو ایسا ہی ہے، سب گندے رہتے، اب میں ایک پاک صاف رہ کے کیا کروں؟ تو یہ بھی انہی گندوں کے ساتھ مل کر گندا ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑی عقل کی بات ہے۔ الجنس الی الجنس یمیل، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، جو جیسا ہوتا ہے اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو آدمی گندا ہوتا ہے اس کے دوست بھی گندے ہوتے ہیں، جو آدمی اچھا ہوتا ہے اس کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ہم اگر گندے رہیں گے تو ہمارے ساتھ تھوڑی اچھے لوگ آ کر ملیں گے، ہمارے پاس بیٹھنا کون پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، ہم سے نہ ملنا جلنا پسند کرے گا، نہ ہم سے بات کرنا پسند کرے گا، کیونکہ ہم گندے ہیں تو ہمارے دوست بھی گندے ہوں گے۔ اگر ہم خود پاک صاف رہیں گے تو ہمارے دوست بھی پاک صاف رہیں گے، ہمارا ماحول بھی پاک صاف رہے گا، اور اس کی شروعات خود ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے کرنی چاہیے، اپنے گھرانے سے کرنی چاہیے، اپنے محلے سے کرنی چاہیے۔ شروع کر کے تو دیکھو، کیوں نہیں ہوگا ہمارا محلہ؟ کیوں نہیں سدھرے گا؟ ہر ایک دوسرے کو کوس رہا ہے، دوسرے کو بھلا بھلا کہہ رہا ہے، دوسرے کو تانے دے رہا ہے کہ وہ گندا رہتا ہے، ان کا گھرانہ گندا رہتا ہے، وہ گندگی کرتے رہتے ہیں، تو ہم پاک صاف رہ کے کیا کریں؟ لہٰذا ہم بھی گندا کریں۔ گلی میں 4 آدمی آ کر اپنا کچرا ڈال کر جا رہے ہیں، مسجد کے سامنے کتنے محلے ایسے ہیں، جا کر دیکھو مسلمانوں کے محلے، مسجد کے پاس لا کر کچرا جماتے ہیں لوگ۔ کون جما رہے ہیں؟ غیر نہیں، مسلمان لا کے جما رہے ہیں۔ کیا کچرے کی جگہ ہے یہ مسجد؟ اب وہ گندے 4 افراد آ کر جما رہے ہیں، تو ایک سیدھا سادہ مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو کچرے کی جگہ بن چکی ہے، اب میں 8 بجے اٹھ کر اس گورنمنٹ کی طرف سے جو BBMP کی طرف سے کچرے والا آ رہا اس کا انتظار کر کے ڈالنا، یہ میرے لیے بھی ایک سر درد ہے۔ چلو جب سب یہاں ڈال رہے ہیں تو میں بھی مسجد میں نماز کو جاتے جاتے فجر کے وقت کیوں ڈال کے جا رہا ہوں؟ اللہ کا گھر آ رہا ہے اور گندا کر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ کر رہے نہیں کر رہے مسلمان؟ جا کر دیکھو کتنی مسجدیں ایسی ہیں، اچھے لوگ جو 5 وقتہ نمازی ہیں، نماز کو آ رہے، آتے ہوئے گندگی ساتھ میں لے رہے، مسجد کے پاس گلیوں میں ادھر ادھر راستوں میں ڈال کے جا رہے ہیں، پوری گلیاں پورے محلے گندے ہو رہے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ہماری تو ذمہ داری یہ تھی کہ ہم خود پاک صاف رہتے، اور جسے دیکھ رہے ہیں جو گندا کر رہا اسے حکمت کے ساتھ، روبداری سے نہیں، حکمت کے ساتھ اسے تنہائی میں بلا کر اطمینان سے بٹھا کر اسلام کا مزاج بتاؤ، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اسے سمجھاؤ، تھوڑا وقتاً فوقتاً 2-4 مرتبہ آپ حکمت کے ساتھ آپ اسے سمجھائیں گے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ اچھا بنے گا تو پھر وہ دوسروں کو سمجھانے والا بنے گا۔ اسی طرح ایک کر کے پوری کڑی جڑتی ہے، یہ نہیں کہ 2 آدمیوں کو دیکھ کر سب برے بن رہے، سب گندے بن رہے، تو محلہ صاف کیسے ہوگا؟ خود صفائی کا اہتمام ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ ہم خود گندا کریں گے تو ہمارے بچے دیکھ کر ہم سے سیکھیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی شروعات خود ہماری ذات سے ہونی چاہیے۔ آج سے ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ خود اپنی ذات سے آج ہی سے، ابھی سے انشاءاللہ ہم اس کی شروعات کریں گے۔ ہم اپنا جسم، اپنا بدن پاک صاف رکھیں گے، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں گے، اپنے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ہم پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک ہماری چلتی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہماری بیوی ہے، ان کو بھی پاک صاف رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ پورے محلے میں ایک ہوا چلے گی پاکی صفائی کی، پھر دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ پورا محلہ پاک صاف ہمیں نظر آئے اور پورا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔